الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن أثر على أنهما استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول حدیث کے دفاع کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام چلا رہے ہیں کہ اصول حدیث کی جتنی بھی شرائط ہیں، جتنے بھی اصول حدیث کے قاعدے ہیں، شاذ ہے، منکر ہے، موضوع ہے، معدل ہے، مدرج ہے، اس قسم کے جو بھی اصول حدیث کی جو اقسام ہیں، جو محدثین اکرام رحمہم اللہ نے جس سے استنباط کیے ہیں اور جو حدیث کی صحت کے لیے انہوں نے لگائے ہیں، جو بھی طریقے جو ہے وہ اصول میں شامل کیے ہیں، تو الحمدللہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہر ایک طریقے کی جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. یہ قانون دراصل کتاب و سنت سے ہی اخذ کیے گئے ہیں. اب اگر جس کو نہ ماننا ہو تو اس کو کوئی منوا نہیں سکتا. انکار حدیث کے حوالے سے، ان کے قانون کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے کہ کسی کے ساتھ اگر ڈیبیٹ ہو تو کون سے ہمیں بنیادی باتیں کہنی چاہیے، انشاءاللہ ہم ضرور اپنے ناظرین کو ہر ایک چیز کے اوپر اور ہر ایک فن کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. مناظرہ جب ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو کون سی بنیادی باتیں ان سے اخذ کرنی چاہیے اور کون سی بنیادی باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس مسئلے پر بھی اپنی گفتگو کے اندر آگے بات کریں گے. آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے محدثین کی اصطلاح ہے شاذ. شاذ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باعث الحسیس کے اندر، اور اسی طرح سے جو ہے ابن صلاح رحمہ اللہ نے مقدمے میں اپنے، اور اس کی بہت زیادہ شرح کی ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقط کے اندر، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ بھی جو ہے وہ قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، اور اسی طرح سے امام آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام دیکھی جائے، اور اسی طرح سے جو ہے امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب علوم الحدیث، اس کو بھی دیکھا جائے، اور اسی طرح سے قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو کتاب العلم، اس کو بھی دیکھا جائے، اور دیگر بہت سارے محدثین نے، تقریباً ہر محدث نے علوم الحدیث کے اندر اس اصطلاح کو متعارف کروایا ہے. شاذ کیا ہے؟ ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک ثقہ راوی کہتا ہے کہ یہ ہے، لیکن دوسرا ثقہ راوی جو اس سے زیادہ ثقے، سچ میں، حق کے اندر، حافظے کے اندر اور بہت ساری خوبیوں کے اندر اس سے زیادہ طاقتور ہیں، تو ایک ثقہ راوی جب دوسرے ثقہ راوی سے مخالفت کرتا ہے تو اس ثقہ راوی کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ضعیف روایت کہا جاتا ہے، جو کہ محدثین کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، مقبول روایت میں شامل نہیں ہوتی. اسی طرح سے عزیزان گرامی، اب یہ جو قانون محدثین نے ذکر کیا شاذ کا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے اس کی دلیل پر ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 107 میں فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. فرمایا تو رب العزت والجلال فرما رہے ہیں تو ان کی جگہ دو گواہ کھڑے ہوں. فرمایا کہ اور ان کی جگہ پر جو ہے دو گواہ کھڑے ہوں. کن کی جگہ پر؟ فرمایا کہ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو جو ہے دبا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی میت ہے، میت جو ہے اس نے، مرنے والے نے جو ہے کوئی وصیت کی. اب اس کے ساتھ کوئی دو آدمی ہیں، اور وہ دو آدمی جناب علی اس وصیت کی بات کو بھول رہے ہیں، میت کی بات کو، یا میت کی کوئی ایسی وصیت ہے جس میں شریعت نے اس کو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس حد کے اندر، تو وہ اس کو جو ہے ملاوٹ کر رہے ہیں اس وصیت کو، یا اس وصیت کو چھپا رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. تو فرمایا ان کی جگہ پر دو گواہ کھڑے ہو جائیں جو پہلے دونوں گواہوں سے زیادہ اہل تر ہو. پہلے گواہ اگر اہل ہیں اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی شک ہو رہا ہے، کوئی شبہ ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. پھر دو دوسرے ان کی جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
اولیانی فیقسمان باللہ لا شہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ جن کی حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر وہ گواہ جو دوسرے دو گواہ جو ان سے زیادہ سکھا ہوں تو فرمایا کہ وہ قسم کھا کر اس بات کی شہادت دیں کہ ہم پہلے گواہوں سے زیادہ سچی بات کریں گے اور ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے. وما اعتدینا ما نفی کے لیے آیا ہے, ہم یہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین, اور اگر ہم نے زیادتی کر دی تو ہم ظالموں سے ہو جائیں گے. اولیانی اولا تسنیہ یہاں مراد ہے, یعنی میت کی جو وصیت کرنے والا جو شخص ہے اس کے قریب ترین جو دو رشتہ دار ہوں, اگر وہ غلطی کر رہے ہوں یا اگر وہ کسی بات کو چھپا رہے ہو تو دو دوسرے گواہ قسم کے ساتھ جو اس سے بہتر ہوں وہ کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ گواہی دیں. اس کا شان نزول کیا ہے, کس طرح سے اس کا شان نزول ہے؟ بخاری شریف کے سنن ترمذی کے اندر اس کے شان نزول اس کا جو موجود ہے وہ بھی اسی بات پر جو ہے گواہی دیتا ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہمی, جن کا نام سیدنا بدیل بن ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. انہوں نے جناب علی گواہی جو ہے ان لوگوں کے بارے میں دی جنہوں نے جو ہے کچھ سونے کا ایک پیالہ تھا وہ بیچ دیا, باقی ان صحابی کو وہ پیالہ ملا. امام ترمذی سنن ترمذی میں فرما رہے ہیں اور پھر انہوں نے اس پر گواہی دی ان کے خلاف. تو کیونکہ جب دکاندار کے پاس گئے تو دکاندار نے کہا کہ فلاں دو شخصوں نے جو ہے جو دو عیسائی تھے انہوں نے وہ پیالہ ہمیں بیچا ہے, اور جبکہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں بیچا. تو یہ صحابی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر بعد میں آ کر گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ پیالہ انہوں نے بیچا ہے اس میت کا. تو لہٰذا اس قسم کی جب باتیں ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو اور گواہ کھڑے ہو جائیں جو ان سے بہتر ہو, اور وہ قسم کھا کے اس بات کی طرف جو ہے وہ یقین دہانی کرائے کہ ہم حق تلفی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم حق بات کو چھپائیں گے. اگر ہم نے چھپایا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں سے محدثین اکرام رحمہم اللہ نے یہ قاعدہ نکالا کہ پہلے دو گواہ تھے, ان کے بارے میں کسی شک کا معاملہ پڑ جائے تو دوسرے دو گواہ کھڑے ہوں, قسم کھائیں اور اس بات کا یقین دلا دیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو یہاں سے شاذ کا قاعدہ نکل رہا ہے کہ ایک سکہ راوی کے بارے میں جب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے روایت کے اندر کوئی جو ہے لچک پیدا ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کوئی خامی پیدا ہو رہی ہے جو علت سامنے آ رہی ہے, تو دوسرے اگر راوی ان کے جو بڑے ان سے زیادہ معتبر راوی ہوں جو روایت کرنے والے ہوں اگر وہ ان کی مخالفت پر ہیں تو پھر کم سکہ راوی جو زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے پھر اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے. تو محدثین اکرام رحمہم اللہ نے, علماء نے, اہل علم نے اس آیت مبارکہ سے شاذ کی دلیل لی ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم کل کے اپنے پروگرام کے اندر ہم مزید انشاءاللہ تعالی کسی اور حدیث کی اصطلاح پر بات کریں گے. اس طرح سے کیونکہ دیکھیں تفصیلی باتیں تو ہیں الحمدللہ, مکتبے کے اندر کئی ایسی ہمارے پاس کتابیں, میرے پاس الحمدللہ علوم حدیث کی تقریباً 200 سے زائد کتب موجود ہیں, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے ناظرین اکرام, اگر ہم زیادہ تفصیلی بات کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی تو ناظرین اکرام ہماری جو ہے اس پروگرام کو ملاحظہ نہیں کرتے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ 8-10 منٹ کا, 12 منٹ کا, 15 منٹ کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو ہے سننے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہے اور اللہ تعالی ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا, ہمیں ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں رشد کی ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.